کچھ کیسز ایسے ہیں ان میں سے کہ باقی وہ لگتا بھی ہے کہ اور کوئی چارہ نہیں ان کے گھر والوں کے پاس بجائے سوائے اس کے کہ وہ کریں وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز. کچھ بہرحال کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمائے گا کہ جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ ہے, تو آپ ان سے کچھ کہیے گا کہ اگر کوئی مالی حوالے سے اور دیگر حوالوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بہت ہی ناگزیر صورت حال ہو تو ٹھیک ہے ہم نہیں بات کرتے, لیکن اب وہ یہیں پر ایک ماں ہے, وہ آج نہیں آئی تھی, کہ وہ بس بیٹے چھوڑ گئے, کسی کا بھائی ہے, وہ بھائی لکھ پتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یار آپ مجھ سے مہینے کتنے لے لیں, گھر پہ میں نہیں رکھ سکتا. اب اس کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ اپنے اتنے پیسے ہیں اس کے بعد, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں دارالسکون کی نہیں ویسے ہی بات کر رہا ہوں, کہ وہ اپنے گھر میں ایک جو ہے نا آئی سی یو ٹائپ کا پورا روم اسٹیبلش کر سکتا ہے, اور وہ مریض جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں گھر میں ہوں گا خالی بھائی کو دیکھتا رہوں گا نا میری طبیعت ٹھیک رہے گی, لیکن بھائی کہتا ہے کہ بھائی اس ادارے میں تمہیں ایڈمٹ کرا دیا ہے, اس کے مہینے کتنے دے دوں گا میں تاکہ, لیکن میں اس پہ کہیے گا کہ یہ اس اینگل سے کہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کے والدین ہیں, انسان کے بڑے ہیں, ان کا احترام سب سے پہلے دل میں بٹھایا, احساس دل میں بٹھایا. ایک دفعہ باپ بیٹا حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے بیٹے سے کہا یہ تمہارے کون ہیں؟ کہا یہ میرے والد ہیں. حضور نے فرمایا کبھی ان سے آگے مت چلنا, یعنی اتنا بھی کہ ان سے آگے مت چلنا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ رویہ کہ آپ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ میں آپ سے دور ہوں, قرآن نے کہا کہ اف کہہ کے بھی ان کو اذیت نہ دو. بھائی اف نہ کہنے کا مقصود کیا ہے؟ آپ اف کہیں گے ان کو تکلیف نہ ہو. کہاں یہ اور کہاں یہ کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, کہاں آپ ان کے بارے میں پوچھیں نہ, کہاں آپ ان کا احساس نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے, والدہ کا راستے میں انتقال ہو گیا تھا. اور جب وہ والدہ نے کہا تھا کہ تم ایک بڑے مشن پہ جاؤ گے, کامیاب ہونا, اب جب حضور وہ مشن کر چکے, آخری عمر کے وہ آخری سال ہے نا, آئے والدہ کی قبر پہ آ کے بیٹھ گئے, اکڑوں ہو کے بیٹھے, حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ چیز احساس ہے ان رشتوں کے اندر. اب حضور علیہ السلام کی اپنی والدہ کا وصال ہو گیا نا, کسی کو دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے, اپنی جہاد کے موقع پہ آپ نے کہا تمہاری والدہ ہے, تمہاری والدہ ہے وہ تمہارا جہاد ہے, تمہاری والدہ ہے وہ تمہارا جہاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احساس دلایا. آپ دیکھیں نا, ابھی جیسے بات ہوئی معذورین کے حوالے سے, ایک خاتون ہے, ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے ان کا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے نا باتیں کر رہے ہیں. 1 گھنٹہ گزر گیا. کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, اس کی تو کوئی سنتا نہیں ہے, آپ کیوں یہاں کھڑے؟ حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا میں اسی کی تو سنتا ہوں. ایک بوڑھی خاتون مدینے کی, ایک مدینے کی بوڑھی خاتون, حضور ان سے کہہ رہے تمہیں مجھ سے کوئی بھی کام ہو نا, میرا ہاتھ پکڑ کے کہیں بھی لے جانا, میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں. اب اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, اس کو ایک احساس تھا کہ میں اکیلی ہوں, تو حضور ان کا بیٹا بن رہے ہیں کہ تم مجھے جہاں لے جانا چاہو نا. اور وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کہا تھا کہ آپ تو جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے ان کو کما کے دیتے ہیں, لوگوں کے سامان اٹھا کے سواریوں پہ رکھتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو اس لیے یہ آج جو ایک بے احساسی پیدا ہوتی جا رہی ہے نا, اور یہ جو ایک معاشرے کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اپنا خیال رکھیں, ہم اپنا خیال رکھیں گے, یہ اسلام نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کی سخت پکڑ ہوگی. اس لیے جو ہے وہ اپنے عمل سے, آپ نے کہا نا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جانا ساتھ, تھوڑی دیر ان سے بات کر لینا. تو حضور علیہ السلام نے تو ایک شخص سے کہا تھا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, انسان اپنے ماں باپ کا ہے, وہ سب کچھ. ایک ہمارے عالم دین ہے, ان سے کسی نے کہا تھا کہ والدین آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کہا میں والدین کے ساتھ. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, یہ زاویہ, میں والدین کے ساتھ, ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان کے محتاج ہیں, ہماری دنیا ان پہ منحصر ہے, ہماری آخرت ان پہ منحصر ہے. اس لیے ان کو جتنا وقت دے سکتے ہیں, اور بوڑھے ماں باپ ہوں یا آپ کے, ان کے ساتھ موبائل بیٹھ کے استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے شرعاً, کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر انہیں اگنورنس کا احساس وغیرہ سے, یہ جائز نہیں ہے. تو اتنا بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے, جائے کہ آپ ان کو گھر سے نکال دیں یا ان کو ٹائم نہ دیں. یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ اس سے ہمیں ہمارے معاشرے کو محفوظ فرمائے.